الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. آیت الدین آیت متعددہ قرض والی دین والی آیت کریمہ پورے قرآن مجید سے سب سے طویل آیت کریمہ ہے، جس میں قرض کے متعلق چند ایک احکامات بیان ہوئے. ایک تو یہ کہ لکھ لیا کرو، اور دوسرا کہ اس کی جو مدت ہے وہ بھی تحریر کر لو. مدت مقرر کرنا، اور تیسرا حکم کے گواہ بنا لینا. یہ تین بڑے بڑے احکامات ہیں کہ جب قرض کا معاملہ ہو، نمبر 1 اس کو لکھ لو، نمبر 2 اس کی مدت مقرر کر لو، نمبر 3 اس پر گواہ بنا لو. گزشتہ رکوع کے اندر سود کے متعلق بیان کیا گیا، تو اب چونکہ جب سود نہ ہوگا تو قرض کی ضرورت پڑے گی. قرض لینا، قرض دینا اپنی ضرورتوں کے لیے. سود کے متعلق جو مختلف قسم کے اکاؤنٹس ہیں وہ تمام ناجائز ہیں. کسی قسم کا ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے آج کے دور میں کہ جس کو ہم جائز کہہ سکیں. اسی طرح جو قسطوں میں کاروبار ہے، ایک آدمی 1000 روپیہ دے کر کچھ عرصے کے بعد 1100 لیتا ہے، تو اسی طرح قسطوں والی چیز ہے، 1000 روپے کی ہے تو کچھ عرصے کے بعد 1100 لے رہا ہے، تو وہ سود ہے، ربا ہے. قسطوں میں جب قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی سود بڑھ جاتا ہے. اس آیت کریمہ میں دین کے متعلق اور قرض کے متعلق یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، یہ پہلا حکم ہے. اے ایمان والو، جب تم قرض کا لین دین کرو مدت مقرر تک تو اس کو لکھ لو. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بے اعتمادی ہے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کی حکمت بھی اس آیت کے اختتام پر بیان ہوگی کہ کوئی بے اعتمادی والی بات نہیں ہے. اس میں چند حکمتیں ہیں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ. کاتب لکھنے والا کوئی تیسرا آدمی. ایک آدمی قرض لے رہا ہے کہ دے رہا ہے تو لکھنے والا ایک تیسرا ہے، کاتب. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا أَن يَكْتُبَ، کہ وہ لکھے كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسے کہ اللہ نے اس کو تعلیم دی. لکھنا جو سکھایا ہے یہ بھی اللہ پاک نے، اس لیے جو لکھنے والا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے. اور خاص طور پر جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو لکھنے والا کوئی ملتا ہی نہیں تھا. آبادیاں اور شہر
اس قسم کے آدمی سے خالی ہوتے تھے عام طور پر. فَلْيَكْتُبْ تو وہ لکھے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. یہ ایک اور حکم آ گیا کہ لکھوائے، املا کروائے وہ شخص جس پر حق ہے، جس کے ذمہ قرض ہے، جس کے ذمہ قرض ہے نا، رقم وہ لکھوائے اور مدت بھی وہ لکھوائے. علیہ الحق فلیتق اللہ ربہ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اس کا پروردگار ہے. ولا یبخس منہ شیئا، اور نہ کم کرے اس سے کچھ بھی، کمی نہ کرے بلکہ پورا پورا لکھوا دے. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. یہ بھی لکھنے کے متعلق اللہ پاک نے ایک ہدایت نازل فرمائی. اگر وہ شخص جس پر حق ہے، جس کے ذمہ قرض ہے، سفیہہ بے وقوف ہے، کم عقل ہے، نادان ہے، اور ضعیفہ یا چھوٹا بچہ ہے. ضعیف کمزور ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے. اور لا یستطیع ان یمل، یا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ لکھوائے، وہ ویسے ہی گونگا ہے، بول نہیں سکتا. لا یستطیع ان یمل، وہ لکھوا نہیں سکتا. تو اس صورت میں فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کا ولی پھر لکھوا دے عدل انصاف کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ. شہادت، گواہی، 3 احکامات بڑے بڑے. نمبر 1 اس کو لکھ لو. نمبر 2 اس قرض کی مدت مقرر کر لو. نمبر 3 گواہ بنا لو. یہ تیسرا حکم ہے. اور گواہ بناؤ من رجالکم، اپنے مردوں سے 2 گواہ. اگر نہیں ہے رجلین 2 مرد تو 1 مرد وامرأتان اور 2 عورتیں. ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تو پسند کرتے ہو گواہوں سے. گواہ کون ہو؟ جو دیانتدار ہے، جو مسلمان ہے، جو عاقل بالغ ہے. ترضون پسندیدہ ہے، جن کی امانت و دیانت معاشرے میں مسلم ہے. ترضون تم راضی ہوتے ہو، تم پسند کرتے ہو. گواہ ایسے ہونے چاہیے. 2 مرد، اگر نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں. تو اس میں عورت کی کوئی تحقیر نہیں، نہ کوئی شان میں کمی ہے، بلکہ یہ شہادت ایک ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے. تو شریعت نے عورتوں سے اس بوجھ کو کم کیا ہے کہ کہاں وہ جائے اور عدالت میں گواہی پیش کرتی پھرے، مردوں کے ساتھ کھڑی ہے. اور اس طرح یہ ذمہ داری ہے، بوجھ ہے. تو اس ذمہ داری اور بوجھ کو شریعت نے خواتین سے کم کیا اور زیادہ مردوں پر ڈالا ہے. عام طور پر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی عورت کی تحقیر ہو گئی یا شان میں کمی ہو گئی. ایسا ہرگز نہیں ہے. ممن ترضون من الشہداء، جن پر تم راضی ہو گواہوں سے. ان تضل احداہما، یہ کہ بھول جائے ان دونوں میں سے ایک. فتذکر احداہما الاخری، تو یاد کرا دے ان میں سے ایک دوسری کو. یہ اللہ پاک نے ایک فطرت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر بھول جائے تو یاد کرا دے. ولا یأبی الشہداء، اور انکار نہ کریں گواہ. اذا ما دعوا، جب وہ بلائے جائیں. جب گواہ کو کہا جائے تو یا گواہی پیش کرو، انکار نہ کرے. عام طور پر جو زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ دانا ہوتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے مصیبت میں پھنسنے کی، ہم نے گواہی دے کے کو پھنسنا، انتہائی بری بات ہے۔ جس کے پاس سچی گواہی ہے وہ پیش کرتے اور نتیجہ اللہ کے سپرد کرتے۔ یہ کوئی دلائی والی بات نہیں ہے کہ ہم نے کو گواہی دے کے پھنسنا، کو مصیبت کو خریدنا، نہیں۔ گواہی دو اذا ما دعوا، جب وہ بلائے جائیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ وَلَا تَسْأَمُوا، اور تم نہ سستی کرو، تم نہ کوتاہی کرو اس معاملے میں کہ تم اس کو لکھو صغیراً او کبیرا، وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، مت اکتاؤ، الی اجلہ، اس کی مدت مقرر تھا۔ ذالکم اقسط عند اللہ، اب 3 فائدے بیان ہوں گے اس لکھنے کے اور گواہ بنانے کے اور مدت مقرر کرنے کے۔ 3 فائدے۔ نمبر 1، اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں۔ نمبر 2، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ درست ہے گواہی کے لیے، گواہی زیادہ درست اور قائم رہے گی۔ فائدہ نمبر 3، وَأَدْنَىٰ، اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابوا، کہ تم شک نہ کرو۔ دونوں آدمی قابل اعتماد ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے، پھر دوسرے پہ شک کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ 3 حکم نازل فرمائے، لکھ لو، گواہ بنا لو، مدت مقرر کر لو، اور اس کے 3 ہی فائدے بیان فرمائے۔ یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں، اور زیادہ درست ہے گواہی کے لیے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، مگر یہ کہ تجارت کو حاضرتاً نقد، تُدِيرُونَهَا، تم اس کا لین دین کرتے ہو، بَيْنَكُمْ، آپس میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، بس نہیں ہے گناہ کہ تم نہ لکھو۔ کوئی چیز دکان پر گئے اور خریدی اور اس کے پیسے دیے اور چیز اٹھا لی تو کوئی حرج نہیں، نہ لکھو، اس میں نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تکتبوہا واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لو جب تم بیع کرو۔ ہاں، جب معاملہ اس قسم کا ہے جو بیع کا ہے تو اس پر گواہ بھی بنا لو، اور دوسرے احکامات پر بھی پورا عمل کر لو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ تکلیف دی جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو، تنگ نہ کیا جائے۔ کاتب کو وہ آرام کر رہا ہے، سویا ہوا ہے، اس کے آرام کا وقت ہے تو اس کو خلل ڈالنا، اٹھو بھائی ہمیں لکھ کر دو، کچھ صبر کر دو، کیوں اس کو تنگ کرتے ہو؟ اس کے علاوہ اور بھی تنگ کرنے کی کچھ شکلیں ہیں۔ بلا شہید، اور نہ گواہ کو تنگ کیا جائے کہ بے وقت گواہی اور جھوٹی گواہی پر مجبور کیا جائے، یا گواہی میں کوئی کمی کوتاہی پر اس کو جبر کیا جائے، اس بات سے بھی اللہ کی کتاب نے منع فرمایا ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم کرو گے تو یہ نافرمانی ہے تمہارے ساتھ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو ہر معاملے میں، اور اسی طرح خاص کر قرض کے معاملے میں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر پر ہو اور کاتب نہ پاؤ، لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، بس گروی چیز قبضے میں رکھی گئی تو گروی چیز رکھ لو۔ جس آدمی کو قرض دیا اس کا کچھ سامان اپنے پاس رکھ لو، گروی، یہ
سفر میں حکم ہے، سفر کے علاوہ حضر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گروی رکھنا ثابت ہے۔ آپ نے ایک یہودی کے پاس آپ نے زرع گروی رکھی اور اس سے کچھ غلہ ادھار لیا، تو یہ سفر میں اس کی عام طور پر ضرورت ہوتی ہے، اس لیے قرآن پاک میں علی سفرن کا لفظ آیا ہے۔ احادیث میں حضر کے اندر بھی گروی رکھنے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر اعتبار کرے، آمنا اعتماد کرے، اعتبار بعض تمہارا بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس ادا کر دے وہ شخص جس پر اعتبار کیا گیا، جس پر اعتماد کیا گیا، وہ اپنی امانت کو ادا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپایا نہ کرو کہ ہم کیا ضرورت ہے ہم مصیبت میں پھنس جائیں کوئی گواہی دے کر۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نتیجے اللہ کے سپرد کر دو، گواہی پیش کر دو، سچی گواہی۔ ضرورت سے زیادہ دانا اور عقل مند بننے کی کوئی حاجت نہیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو گواہی کو چھپاتا ہے، وہ ہیلے بہانے کر کے کہ کیا ضرورت ہے کہ میں مصیبت میں پھنسوں، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ گار ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے کہاں بات ارشاد فرمائی، اس کا دل گناہ گار ہے، وہ دل سے مومن نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کیا ضرورت ہے گواہی دیتے کہ میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لوں، اس کے دل کے اندر گناہ ہے، اس کا دل نہیں صاف۔ آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کا علم رکھنے والا ہے۔ گروی چیز کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی گھوڑا سواری یا دودھ والا جانور گروی رکھا گیا تو جس کے پاس رکھا گیا وہ اس کو چارہ ڈالتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے۔ چارہ ڈالنے اور خدمت کرنے کے عوض وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی زمین ہے، کوئی دکان ہے، گروی رکھی ہے، تو جس آدمی نے اپنے پاس گروی رکھی ہوئی ہے وہ اس کا باقاعدہ کرایہ ادا کرے، اگر زمین ہے تو اس کا حصہ اس کے مالک کو ادا کرے، یہ نہیں ہے کہ خود بخود اس سے سارا فائدہ اٹھاتا جائے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس کو معاف کرے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے، اس قدر مشقت میں پڑ گئے اور یہ سوال کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی کے جو دلوں میں خیالات آتے ہیں اس پر بھی پکڑ آئے گی اور محاسبہ ہوگا، یہ تو بڑی مشقت والی بات ہے۔ دل میں تو قسم قسم کے صحیح غلط خیالات آتے ہیں، تو اس میں بڑی مشقت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس طرح نہ کہو جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، یہ لفظ نہ بولو بلکہ یہ کہو سمعنا واطعنا۔ یہ کام تو بڑا مشکل ہے لیکن تم لفظ وہ بولو جو اللہ پاک کو پسند ہے، یہودیوں کا لفظ نہ بولو سمعنا وعصینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ حکم تو انتہائی مشقت والا تھا، لیکن
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لے آئے رسول بما انزل الیہ، اس چیز پر جو اتاری گئی اس رسول کی طرف، پروردگار کی طرف سے، اور مومنون ایمان والے صحابہ نے بھی مان لیا، نبی کریم نے بھی تسلیم فرما لیا۔ حکم تو انتہائی مشکل تھا کہ جو دل میں خیال ہے اس پر بھی پکڑ آئے گی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ المؤمنون سب نے تسلیم کر لیا۔ وقالوا سمعنا واطعنا، یہ لفظ انہوں نے بول دیا، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ ہم نے وہ لفظ نہیں کہنا جو اسینا والا ہے، غفرانک ربنا والیک المصیر، غفرانک، تیری بخشش چاہتے ہیں اے پروردگار، اور تیری طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ پہلی آیت نازل ہوئی، اس میں ایک حکم تھا جو بڑی مشقت والا تھا۔ دوسری آیت کریمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کرام کا بڑا خوبصورت لفظ سمعنا واطعنا یہ بیان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھ لیا کہ میرے بندوں نے تسلیم کر لیا ہے، مان لیا ہے، پھر آخری آیت کریمہ نازل فرما دی سورۃ البقرہ کی، اور جو پہلا حکم تھا کہ جو دل میں بھی خیال ہے اس پر بھی پکڑ آئے گی، اس حکم کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ حکم مل گیا کہ جو زبان سے کہتے ہو، جو ہاتھ سے کرتے ہو، اس پر پکڑ آئے گی، جو دل میں خیال آیا اور گزر گیا اس پر پکڑ نہیں آئے گی۔ اللہ پاک کو ترس آ گیا اور آسانی کا حکم نازل فرما دیا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر ایک انسان دل میں پختہ ارادہ کرتا ہے، چوری کا، بدکاری کا عزم مصمم کر لیتا ہے اور اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، اپنے دل میں سوچتا ہے اس طرح کروں گا، اس طرح، لیکن اس سے آگے پھر چوری اور بدکاری کو کر نہیں سکتا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ ضرور لکھا جائے گا، کیونکہ وہ ایسا خیال نہیں ہے کہ جو آیا اور گزر گیا، بلکہ وہ پورے منصوبے دل میں بنا رہا ہے، لیکن عملی جامہ نہیں بنا سکا، اس پر ضرور پکڑ آئے گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ، نہیں حکم دیتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو مگر جو اس کی طاقت ہے۔ جو خیالات اور تصورات جو انسان کی طاقت میں ہیں ان پر تو پکڑ آئے گی، جو طاقت سے باہر ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ ایک قانون بنا دیا، لہا اس نفس کے لیے جو اس نے کمایا وہی نیکی ملے گی جو اس نے کمائی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ لوگ پیچھے سے قرآن پڑھ کر بخشتے رہیں اور کسی میت کو معاف کر دیے جائیں، ایسا تصور شریعت میں نہیں۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر جو اس نے کمایا، علیہا اس انسان پر، گناہ وہی ہے جو اس نے خود کیا، کسی دوسرے کا گناہ اس پر نہیں ڈالا جائے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار نہ مواخذہ کر ہمارا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ولا تحمل، نہ تو ڈال ہم پر، اسرا زیادہ بوجھ، اسرا زیادہ بوجھ مشقت والا، کما حملته على الذين من قبلنا، جیسے تو نے ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، پہلے لوگوں پر جو مشقتیں تھیں، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال۔ ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے پروردگار تو نہ اٹھوا ہم سے، تحملنا
ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہمیں طاقت نہیں، واعف عنا، اور معاف کر ہمیں، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحمت فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہماری مدد فرما کافر قوم پر، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو احادیث میں مروی ہے جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے جو اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اجبت، میں نے قبول کیا۔ یہ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے اور ان کا بڑا مقام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس یہ 2 آیتیں عطا فرمائی گئی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 173۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، جو شخص رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہوگی۔ صحیح بخاری باب فضائل القرآن، تفسیر سورۃ البقرہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن جناب جبریل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا 2 نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور سورۃ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ صحیح مسلم باب صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 806۔ اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے اس نے 2 آیتیں نازل فرمائی جن کے ساتھ سورۃ بقرہ کا اختتام کیا۔ وہ کسی گھر میں 3 راتیں نہیں پڑھی جائیں کہ پھر شیطان اس کے قریب آ سکے، یعنی جس گھر میں یہ آخری 2 آیات تلاوت کی جائیں گی شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا۔ جامع ترمذی باب فضائل القرآن حدیث نمبر 2882۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اے اللہ اپنی پاک کتاب ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح مشہور دعا جو آپ بھائی حفظ کر چکے، یاد کر چکے، وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي، اے اللہ میرے رنج اور میرے غم دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ حسرات جب کسی بھی قسم کے غم یا رنج میں انسان مبتلا ہو تو پھر قرآن کریم کھول کر تلاوت شروع کر دے، تھوڑی سی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ اس کا رنج اور غم جو ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے دور کروا دے گا، اس کی طبیعت میں وہ جو بوجھ ہے اس رنج اور غم کا اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پاک کتاب کے ساتھ صحیح معنوں میں وابستگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد
جعل